بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم ٹیم اسٹرینج، مسٹیریس اینڈ انفارمیٹیو کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے قیامت کی نشانیوں کی مرحلہ وار ویڈیوز میں آپ کو پہلے قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے آگاہ کیا، اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ان کی شام میں جنگ سے روانگی کے قبل کے واقعات سے بھی آگاہ کیا، جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر جب آپ علیہ السلام شام کی طرف روانہ ہوں گے تو دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے کیونکہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر واحد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے، اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارا پا لیں گے۔ گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا دوسرا انعام ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہ پلٹیں گے۔ پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاریاں شروع کریں گے۔ تیسرے دن بھی ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان کارزار میں آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پا لیں گے۔ شام کے وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے، جبکہ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رسد کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبرد آزما ہوں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس دن خداوند کریم ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔ عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس فتح کے دن حضرت امام مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جاں بازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ ہوگی، اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے 1% آدمی بچا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اگر اس کے قبیلے میں 100 لوگ تھے تو وہ صرف واحد بندہ ہوگا جو بچا ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض و حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں بھی پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کرنے کا حکم فرمائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ فصیل مجاہدین کے حملوں سے ان کی ذرا بھی حفاظت نہ کرے گی تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بالفرض اسے دیوار کے حقیقی گرنے پر محمول کیا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں۔ اس فتح کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و نظام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی تو سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی اس بات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔
ناظرین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ان سب حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے جو دجال کے فتنے کے ظہور ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں گے، اور مسلمان کس طرح دجال کا مقابلہ کریں گے۔ ہماری تمام ویڈیوز کو وقتی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔